کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بھی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کو سخت سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے یہ بیان اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کیا ہے۔ اہم ترین خبر ہے، اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے ننگی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر بڑا حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی اور جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے حملے میں ایران کے جوہری اور عسکری مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور کئی بچوں کو بھی ان حملوں میں شہید کیا گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے ایران پر رات کے وقت کیے گئے حملوں سے اپنی کڑوی اور تکلیف دہ تقدیر رقم کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے جمعے کے روز ایران کی جوہری تنصیبات، بیلسٹک میزائل فیکٹریز اور عسکری کمانڈرز کو نشانہ بنایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ یہ ایک طویل آپریشن کا آغاز ہے جس کا مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ ایرانی میڈیا اور عینی شاہدین نے اطلاع دی ہے کہ ملک کی مرکزی یورینیم افزودگی تنصیب نیتنز سمیت مختلف مقامات پر دھماکے کیے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل نے ممکنہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے خدشے کے پیش نظر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے IRNA نے تصدیق کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ سرکاری ٹی وی نے جمعے کے صبح تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ میجر جنرل حسین سلامی جمعے کی شب اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے جوہری سائنسدان اور اسلامی آزاد یونیورسٹی کے صدر محمد مہدی اور معروف جوہری سائنسدان اور ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے سابق سربراہ فریدون عباسی اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایک اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار نے حملوں میں ایران کے چیف آف سٹاف محمد باقری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم ایرانی حکام نے محمد باقری کی شہادت کی تردید کر دی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے جمعے کے صبح قوم سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو سخت سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے اپنی خبیث اور خونی ہاتھوں سے ہمارے عزیز وطن میں ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی فطرت کی اور بھی زیادہ خباثت ظاہر کر دی ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ اس حکومت کو سخت جواب کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ہمارے کئی کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہوئے، ان کی جانشین اور ساتھی فوراً ان کا کام سنبھال لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جرم کے ذریعے صہیونی حکومت نے اپنے لیے ایک کڑوی اور دردناک تقدیر لکھ دی ہے اور وہ یقینی طور پر اس انجام کو دیکھے گی۔ دریں اثنا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی کارروائی نے نیتنز کی ایٹمی تنصیب اور جوہری سائنسدانوں سمیت ایران کے جوہری افزودگی کے پروگرام کے مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی جتنے دن بھی درکار ہو جاری رہے گی۔ قبل ازیں اسرائیلی حکومت نے جمعے کی شب تہران اور ایران کے دیگر شہروں میں فوجی حملے شروع کیے ہیں۔ تہران پر حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہری بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تصاویر میں دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں تباہ شدہ رہائشی عمارتیں دکھائی گئی ہیں۔ عینی شاہدین اور سرکاری ٹی وی کے رپورٹرز کے مطابق متاثرہ علاقوں میں خواتین اور بچوں کی لاشیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق تہران میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ یہ حملے رات گئے کیے گئے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی IRNA کے مطابق سوشل میڈیا پر تہران کے افق پر دھوؤں کے بادلوں کی تصاویر اور ویڈیوز گردش کرنے لگی۔ تصاویر میں دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں تباہ شدہ رہائشی عمارتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یعنی شاہدین اور سرکاری ٹی وی کے رپورٹرز نے خواتین اور بچوں کی لاشیں دیکھنے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ تہران کے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے امام خمینی ایئرپورٹ پر فضائی ٹریفک روک دی گئی ہے، جبکہ عراق نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں اور تمام ہوائی اڈوں پر پروازیں معطل کر دی ہیں۔
اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار شیر محمد کھاور صاحب نے. جی سر، بتائے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں نہیں بلکہ پوری دنیا ٹرمپ کے مڈل ایسٹ کے حالیہ دورے کی تناظر میں اس حملے کو دیکھ رہی ہے، جس کے لیے پیش بندی کی جا رہی تھی. کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کسی وقت بھی ایران پر حملے کر سکتا ہے، اور ایران نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں، حملے ہمارے اوپر بھلے ہو جائیں، اس کا پھر ہم جواب بھی دیں گے. اب تک وہ جواب تو نہیں آیا، لیکن الل صبح یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے کئی درجنوں مقامات پر حملے کیے ہیں. اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایٹمی تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. ان کے کئی فوجی جنرل اور کئی ایٹمی سائنسدان، سلامی صاحب ہیں جن میں، اور باقری صاحب ہیں سائنسدان اور فوجی ملا کر کے بتا رہا ہوں، اور کئی دیگر رہنما وہ مارے جا چکے ہیں. ان کے جو ایٹمی سائنسدانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی کالونیز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور تہران سے ہٹ کر بھی کئی شہروں کے اوپر یہ میزائل اور دوسرے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس مسئلے یہ اسرائیل اپنے طور پر یہ کر رہا ہے، ہم صرف اپنے فوجیوں کا تحفظ چاہتے ہیں خطے میں. اب دیکھ رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ ایران کا جواب کیسے آتا ہے، کیا آتا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایران میں اعلیٰ سطحی میٹنگز ہو رہی ہیں، جن سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، وہ کسی وقت بھی اسرائیل پر حملے کی اجازت دے سکتے ہیں. جی سر، مجھے مزید بتائے گا کہ اب آگے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ایران کا ممکنہ طور پر کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے، انہوں نے پہلے بھی ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا. جب اسرائیل نے حماس کے رہنما کو قتل کیا تھا ایران میں، تو اس کے بعد اور انہوں نے جن جگہوں سے یہ میزائل داغے گئے تھے یا حملے کیے گئے تھے ان کو نشانہ بنایا تھا. اب بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ اس میں شہری لوگ بھی مارے گئے ہیں تو ایران کا حملہ بھی بھرپور ہو سکتا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں ہوگا. اسرائیل نے اپنے جو ان کی بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو منتقل کر دیا ہے محفوظ مقامات کی طرف. تو اب لگ یہ رہا ہے اس وہاں پر خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اسرائیل میں. وہاں پر لوگوں کو بتایا گیا ہے، حملے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ایران کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ بھی جو ہوگا وہ کم از کم اتنا ہوگا جتنا اسرائیل نے کیا ہے، تاکہ دنیا کو ایران پھر یہ بتا سکے کہ جی ہم اپنے تحفظ کا حق رکھتے ہیں. اچھا شیر محمد کھاور صاحب، مجھے بتائے گا کہ اسرائیل کی جانب سے کیا کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، جبکہ ایرانی افواج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اب دیکھیے نا، یہ تو پوری دنیا کا میڈیا جانتا ہے، پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ان سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے آپس میں کیا تعلقات ہیں اور کس طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. تو امریکہ بھلے کہے کہ اس کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، لیکن دنیا یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگی. اچھا سر، بتائے گا کہ اسرائیل میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں اسرائیل بھی خوفزدہ ایران کی جوابی کارروائی سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ دیکھیے نا، ایران جو ہے یہ ایک بہت بڑی فوج رکھتا ہے، آبادی رکھتا ہے، اور وہ ڈرنے والا، خوفزدہ ہونے والا ملک نہیں ہے. یہ ہمیں ایران کی تاریخ بتاتی ہے. یہ بہت بڑا حملہ ہے، اور اس سے پہلے رشیا پر حملہ ہوا یوکرین کی طرف سے. رشیا کو بہت بھاری نقصان پہنچایا گیا.
अफ्रीका की हालत आप देख रहे हैं कि अफ्रीका की हालत क्या हो चुकी है। तो ये जो हालात हैं ये हमें थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ये जो हालात हैं ये हमें एटमी जंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं। इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल के धाने पर दुनिया पहुंच चुकी है। तो मैं समझता हूं ये जो ईरान है और जो ईरान के इत्तेहादी हैं वो इस सूरत हाल में खामोश नहीं बैठेंगे और जो ईरान पर क़यामत ढाई गई है इसका जवाब इजराइल को मिलेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार शेर मोहम्मद खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने अब तक टीवी को टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।